ہاں جی، جمعے کا ٹائم ہمارا پہلے 1:30 ہی تھا، سردیوں کی وجہ سے سوا کیا انشاءاللہ 1 مہینے تک ویسے ہی 1:30 ہو جانا. اللہ خیر. ہاں نہیں، یہ واقعی بڑی پرابلم ہے. اصل میں ہماری عام مساجد کے اندر جمعہ لیٹ ہے، جس وجہ سے یہ مسائل بنتے ہیں. اچھا جی، سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ اگر کسی کو استحاضہ کا مسئلہ ہے یا قطروں کا مسئلہ ہے یا لیکوریا کی پرابلم ہے، تو وہ جب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا تو کیا وہ پیڈ یا ٹشو یا جو بھی کپڑا اس نے رکھنا ہے وہ اندر ہی رکھے رہے اور نماز پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے؟ جی بالکل، وہ پیڈ یا کپڑا اندر ہی اسے رکھے رہنا ہے، کیونکہ اگر وہ کپڑا یا پیڈ یا ٹشو نہیں رکھتا یا رکھتی تو پھر اس کے جو باہر والے کپڑے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اندر ہی رہنا چاہیے تاکہ اس کے باقی کپڑے جو ہیں وہ محفوظ رہ جائیں. ہاں جی، وہ جو طریقہ ہے نا وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. ان روایات کے اوپر کچھ تنقید ہے محدثین کی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو روایات ہیں یہ سندن صحیح نہیں ہیں اس لیول کی جو بخاری و مسلم میں ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کیٹیگری ہے حدیثوں کی نا، تو حدیثوں کی جو اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے وہ روایت ہوتی ہے متفقن علیہ. متفقن علیہ حدیث وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو. یہ جو ایک چلو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنے والا طریقہ ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری دنیا میں اس پر عمل ہے. الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن افضل عمل کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ہی زیادہ عمل کیا. جو وہ روایات ہیں ان پر بعض محدثین نے تنقید بھی کیا کہ یہ سندن صحیح نہیں. تو وہ طریقہ سیکھنا چاہیے، آدھا چلو لیں سیدھا رکھیں، آدھا منہ میں، ساتھ ہی ناک میں اور ناک چھڑک لیں. وضو کے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور تیمم سے پہلے بھی کچھ؟ جی، تیمم سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور تیمم کے بعد بھی وضو والی دعا پڑھنی چاہیے. آج اصل میں وضو کے بعد کی دعا بھی بتانا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی تھی، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم تفصیل بیان کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو تیمم جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر وضو اور غسل دونوں کا نعم البدل ہے. یعنی تیمم کا طریقہ وہی ہے لیکن یہ وضو اور غسل دونوں کا نعم البدل ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی وہی دعا پڑھی، اسی طرح غسل کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی لیکن وہ غسل خانے کے باہر ہی آپ پڑھ لیں. ظاہر ہے جب واش روم میں ہیں تو وہاں پر برانہ حالت میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، تو وہ غسل خانے کے باہر ہی اس نیت کے ساتھ پڑھ کر بندہ اندر داخل ہو جائے. ہاں جی، پگڑی اور ٹوپی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. یہ بھی اس کا ایک بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ بعض ایسی پگڑیاں جو باندھتے ہوئے گھنٹہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پگڑی کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. ٹوپی کو اتار دیں کیونکہ ٹوپی اتاری جا سکتی ہے، ٹوپی کو آپ اتار دیں گے. پگڑی اور پٹی، یہ جو ڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے نا، مثلا کوئی آپ کا وضو کی ایسی جگہ ہے جہاں پر زخم ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ اسے دھویا جائے، بعض لوگ اسے دھوتے رہتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پگڑی پر پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر ایک بازو پر زخم ہے اور اس کو دھونا ممکن نہیں ہے تو آپ نہ دھوئیں، اس پر بس اتنا مسح کر لیں، وہ سارا بازو آپ کا دھلا ہوا ہی شمار ہوگا. بازو جو دھونا ہے وضو میں وہ ایسے دھونا ہے یا یہاں سے؟ ہاں جی، بازو کو ایک دفعہ سے لے کر 3 دفعہ تک گیلا کرنا لازم ہے. وہ میں نے بات بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارے ہاں پانی بہانے کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، ملنے پر توجہ نہیں دیتے. آپ ایک چلو پانی لیں، تجربہ کرو، ایک چلو پانی لیں، اس کو ملیں، تو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ملنے سے وہ تار ہو جائے گا. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹوٹی تھوڑی کھولیں اور اس سے ملیں، پھر پانی لے کر مل لیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. ٹوٹی کے نیچے رکھ کر بھی 3 دفعہ دھویا جا سکتا ہے، جائز ہے. بعض لوگ ایسے دھو لیتے ہیں 3 دفعہ، وہ بھی ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ پانی کم استعمال کرنا چاہیے. اب آسٹریلیا میں ایک منرل واٹر کی کمپنی ہے، انہوں نے اپنی منرل واٹر کی بوتل کے اوپر ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ پانی کو محفوظ رکھو، سیو واٹر.
کیونکہ دنیا میں پانی صاف پانی کی کمی ہے. اس وقت بھی دنیا کی آبادی کے 5% لوگ ہیں جن کو صاف پانی مل رہا ہے, باقی تو گندا ہے, وہ پیتے جا رہے ہیں بس بیچارے. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پانی کو محفوظ رکھیں. نیچے انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ پانی کو محفوظ رکھو, ضائع نہ کرو, چاہے تم چشمے کے اوپر ہی کیوں نہیں. یعنی چشمے کے اوپر بھی پانی ضائع ہو سکتا ہے نا, ایویں بندہ ایکسٹرا یوز کرتا رہے, اسے گندا کرنا شروع کر دے, اسے گرانا شروع کر دے. یعنی پانی کو, اور نیچے انہوں نے لکھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی اسلام نے ہمیں چیزوں کو ضائع کرنے سے منع. اب ہمارے ہاں یقین کریں پاکستان بھی اب ان ملکوں میں آ رہا ہے کہ جس میں پانی کی کمی ہے. آپ کا زیر زمین پانی بھی نیچے جا رہا ہے, پانی صاف پانی کی کمی ہو رہی ہے, اور ہم جناب ایک ٹوٹی چلا کر پتہ نہیں کتنے 100 لیٹر پانی صرف ایک وضو کے اوپر لگا رہے ہیں. لوگ فوارہ چلا کے تھلے کھلوتے ہیں. یعنی یہ طریقہ کار غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کم وضو سے غسل کیا. ایک دفعہ لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ کا بانجا تھا. تو انہیں کہا خالہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا پانی میں غسل کیسے کیا, یہ تو ممکن ہی نہیں, اور 2.5 کلو پانی ہوتا ہے, 2.5 لیٹر پانی میں غسل ممکن ہی نہیں خالہ جی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا, خالہ تھی, وہ گئیں اندر, پورا غسل کیا اور واپس آئیں باہر. کہا بیٹا یہ دیکھو میں نے بالکل یہ 1 سا پانی لیا ہے 2.5 لیٹر, اور اس میں بھی سارا کمال ہے ملنے کا. یعنی چلو لیا, پانی ڈالا, مل کر زیادہ استعمال, اور آخر میں تھوڑا سا بہا لیں. ہمارے ہاں تو میرے بھائیو لامتناہی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس موٹر لگی ہوئی ہے, پمپ ہے, پانی کھینچ رہا ہے, لیکن ہمیں یہ اجازت اللہ نے نہیں دی کہ ہم پانی ضائع کریں, فضول پانی ضائع کریں. اس کو ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ یہ کسی اور کے کام آ جائے گا. اور شریعت نے بھی اسراف سے, فضول خرچی سے منع کیا, تو یہ اس میں آتا ہے بالکل. کونی سے کتنا اوپر دھونا چاہیے؟ کونی سے اتنا اوپر ہو کہ کونی پوری کور ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, وہ کونی سے یہاں تک دھوتے تھے, بڑا اوپر تک, صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایسے پانی کریں گے تو وہ یہاں گر جائے گا. جی وہ آپ لیکن جی لیکن اس میں آپ نے ہاتھ بھی مارنا ہے نا. میں نے بتایا ہے کہ ملنے کا بڑا گہرا کردار ہے. یہ دھونا بہتر نہیں ہے. جی ایسے دھو لیں, یہ تو آپ کی چوائس ہے. اچھا اس میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اوپر تک دھوتے تھے. تو لوگوں نے کہا جی تسی بڑا اونچا دھوندے ہو. انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے, روشن ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ حصہ ذرا تھوڑا زیادہ روشن ہو. یعنی یہ ایک ترغیب تھی, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی اوپر نہیں جانا چاہیے. کونی کا مکمل گیلا ہونا یہ لازم ہے. جی تسی کی کر نماز استسقاء سنت کے مطابق. ہاں یہ اس کا ایک الگ پورا طریقہ ہے, وہ میں انشاءاللہ خطبے میں بیان کروں گا, تفصیل ہے. ہاں جی وہ ہاں جی اس میں ایک اور بڑا اس کا ایک حل ہے. مثلا آپ نے موٹر چلائی, کیونکہ گیس شریف تو ہے ہی کوئی نہیں, اب بندہ آخر ساڈے کولے بچتا ہے تازہ پانی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو میں خود ذاتی طور پر بھی ایسے کرتا ہوں کہ ہم نے ٹب رکھے ہوئے ہیں فرش دھونے کے لیے. میں اس پانی کی ٹوٹی نہیں چلاتا الحمدللہ. موٹر آن کی, وہ ظاہر 1-1.5 منٹ لگتا ہے, تو میں وہ ٹب بھر دیتا ہوں. وہ پھر کام والیاں آتی ہیں بعد میں, وہ وہی پانی اپنی صفائی کے لیے استعمال کر لیتی ہیں. تو یعنی اس پانی کو بھی سیف کریں, کوئی ٹب پچ بھر لو تاکہ بعد جو یوز ہو جائے, ٹوائلٹ میں یوز ہو جائے. ہاں جی وہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی دیکھیں واش روم اور غسل خانہ اکٹھا آج کل کا ایک فیشن, مجبوری, نقشہ کیا ہے وہ چیز بن چکی ہے. ٹھیک ہے عمومی طور پر تو یہ گھر کے نظام سے ذرا الگ ہی ہونے چاہیے جتنا ممکن ہو. اٹیچ باتھ روم سے, ابھی میں اپنے نئی بلڈنگ بنا رہا ہوں کلینک رہائش کی, تو میں نے اس میں کوئی واش روم اٹیچ نہیں رکھا الحمدللہ. میں کہا نہیں بھائی اے کام نہیں کرنا, سارے واش روم رکھے. اب رکھنے تو مقصود ظاہر ہے گھر میں ہی ہے, لیکن کوشش کیا ان کو سائڈ پر, کمرے الگ, ان کے درمیان میں وہ سین آ جائے, اور ان کا واش روم کی انٹری اور ایگزٹ الگ رکھی ہے, کمرے میں نہیں کھولی. کیونکہ کمرے میں عبادت ہے, کمرے میں بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت لگاتا ہے, وہ دروازہ بند ہوتا ہے, نال ہی تہاڈا واش روم ہے, اسمیل بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کا رستہ الگ رکھا جائے جس حد تک ممکن ہو. باقی اگر وہ واش روم ٹوائلٹ الگ ہیں, اکٹھے ہیں, تو وضو اس میں ہو جائے گا, غسل بھی ہو جائے گا, اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے. صرف بسم اللہ وغیرہ باہر ہی پڑھ کے پھر آپ اندر چلے جائیں. چھوٹا پیشاب کیا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے, چھوٹے ہی کو دھونا ہے, بڑے کو. ہاں اچھا جی یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض جہلاء کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر نماز, ہر وضو سے پہلے استنجا
ضرور کرتے ہیں اور اس استنجے میں پخانے والی جگہ کو بھی دھوتے ہیں. یعنی چاہے پیشاب کیا ہے, میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, چاہے پیشاب کیا ہے نہیں کیا, ہوا خارج ہوئی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ استنجا کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ پخانے والی جگہ کو اس وقت دھونا ہے جب پخانہ کیا ہے. جب آپ نے پخانہ کیا ہی نہیں تو ہوا خارج ہونے سے پخانے والی جگہ کو دھونا لازم نہیں ہے, نہ ہی ضروری ہے, یہ غلو ہے. اسی طرح آپ نے چھوٹا پیشاب کیا تو آپ چھوٹے پیشاب والی جگہ کو دھوئیں گے, استنجا کریں گے. آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پخانے والی جگہ کو بھی دھونا شروع کر دیں. ابھی سردی میں ذرا حساب لا لو نا کہ بار بار اگر ایک بزرگ آدمی یا کوئی بچہ, آپ اس کو, ابھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ویٹ وائپس یا پانی گرم کر کے ان کو جو دھویا جائے, کیونکہ سردی یہاں سے فوری طور پر چڑھتی ہے. تو کوئی ضرورت نہیں, یہ غلو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی والی بات ہے. صرف پیشاب والی جگہ کو آپ دھو لیں, یہی کافی ہے. وضو کھڑے ہو کے کرنا, بیٹھ کے کرنا جائز ہے. اب ہماری یہ باہر ٹوٹیاں دیکھیں نا, یہ کھڑے ہو کے والا سسٹم ہم نے بنایا ہے. یہ سسٹم ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بیسیکلی میڈیم ہے, ٹھیک ہے. اس میں زیادہ لوگ جلدی جلدی بھگت سکتے ہیں, ایزی ہو جاتا ہے کام, چھینٹیں بھی نہیں پڑتی, تو بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی شریعت نے وضو کرنے کی پابندی لگائی ہے, کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی کوئی پابندی نہیں. جی بھائی ویسن تو کیوں نہیں. اب اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے خاصے سمجھدار لوگ باہر -2 ہوگا نا, وہ جناب جراباں لانیاں نے, جراباں لا کے پیر تونے نے, پھر گلے گلے جراباں دے وچ ہی دوبارہ اتنے چاڑ لے. یعنی یہ اپنے آپ کو لوگوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے الحمدللہ صبح یہ پہنی ہے فجر کے بعد, میں نے تو بھائی شام تک اب مسا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے, ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم جناب ٹھنڈے پانی سے بار بار دھوئیں, بار بار اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کریں. پھر ان مساجد کے اندر جہاں مسا کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں پر الحمدللہ کھڑے ہو کے کرنے والے وضو خانے زیادہ ہیں. اب کئی شہروں میں ہمارے کھڑے ہو کے والے کو بڑا ایزی ہے, بوٹ اپنے پہنے ہوئے ہیں, جوتا پہنا ہوا ہے, سارا مسے تک کرے اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے اپنے مسا کر لے اوپر. یعنی اس کے لیے آسانی ہے. اسی طرح جن مسجدوں میں یہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں وہاں پر بیسن لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جنہوں نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں وہ اسے استعمال کر لیں, گیلی جگہ پر ظاہر ہے جرابیں لے کر وہ نہ جائے. یہ چیز ہے. مسا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اوپر کی طرف مسا کرنا ہے, یعنی یہ پاؤں ہے نا تو یہاں ایسے ہاتھ پھیر لینا ہے, چاہے آپ بائیں پر بایاں پھیر لیں, دائیں پر دایاں پھیر لیں, چاہے ایک سے دونوں کر لیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب وہ اٹیچ بات ہے نا, اٹیچ بات ہے, بیسن سیٹ ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے, اس میں غسل کرنا جائز ہے, اس میں وضو کرنا جائز ہے, صرف بسم اللہ باہر پڑھ کے آئیں, ٹھیک ہے وہ اچھا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہے تو اس میں وضو غسل ہو جائے گا. اس کے نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں, اس کے نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں. ہاں پیشاب پخانے والی جو جگہ ہے وہاں پر اس کو اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ مثلا بچے ہیں یا کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے تو وہ پانی بہا لے, 1-2 لوٹے پانی اس پر بہا لے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. پھر اگر اس کی کوئی چھینٹ ایک آدھی پڑ بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں پانی پاک کرنے والا ہے اٹ سیلف. جب آپ نے ایک دفعہ پانی بہا دیا اس پر, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری میں حدیث ہے. کچی ہے مسجد نبوی, روڑیاں پڑی ہوئی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, صحابہ ہیں. اب ایک بدوی صحابی وہ آگے گاؤں سے, نماز ہوئی ہے, نماز ہونے کے بعد انہوں نے جناب مسجد نبوی میں چھوٹا پیشاب کر دیا, مسجد نبوی میں چھوٹا پیشاب کر دیا. اچھا جب انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا, آپ دیکھیں یار بدو پینڈو بالکل کوئی پتہ نہیں, کچی جگہ تھی, تو انہوں نے پیشاب کرنا, لوگوں نے شور ڈالا نا جس طرح بدو رکی ہو کی کر گئے مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, چپ اسے کرنے دو, کیونکہ اب وہ کر رہا ہے تو اسے کرنے دو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے, یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے. پھر ان صحابہ سے کہا چلو پانی لے کے آؤ اور یہاں پر بہا دو. ہوں میں نے تسی یہ دسو کہ مسجد نبوی کچی روڑیوں والی, اس میں پانی وائپر کے ساتھ صاف ہو کے تو کہیں نکلنا ہی نہیں. پانی بہانے سے کیا مراد تھا کہ جب پانی پیشاب کے اوپر بہے گا تو پیشاب اس پانی کے ساتھ نیچے چلا جائے گا فلٹر ہو کر, اوپر والی جگہ صاف ہو جائے گی. یہ ہے مقصود اصل.
بھی ڈیلیوٹ ہو جائے گا. جی جی، مثلا ہلکا ہو یا نہ ہو، جب آپ نے اچھا خاصا پانی بہا دینا نا اوپر، تو وہ پیشاب تو پہلے جذب ہو چکا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ پانی بھی جذب ہوگا اور پیشاب کو بھی ساتھ لے جائے گا، اوپر والی جگہ صاف ہو جائے گی. رسول اللہ کا اصل یہ مقصود تھا. تو اس سے کتنے مسائل آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، جس طرح اسی وہم چھپے ہیں جی یہ نہ ہو جائے ٹائلاں نے جی تھے قطرہ لگ گیا جی تھے. آپ دیکھیں کہ کتنا سادہ سسٹم تھا، اور ہم لوگ کس قدر حد سے تجاوز کر کے مصیبت میں اپنے آپ کو ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے. طہارت کا خیال ہم نے ضرور رکھنا ہے، لیکن وہم وچ نہیں پینا. کئی لوگ نا وہم وچ پی جاندے نے، ایویں جناب بار بار دھوندے رہن گے. تو یہ جو ڈبل ٹوائلٹ ہے اس کو بس زیادہ سے زیادہ ایک بار کو بچے ہیں کو ادھر ادھر بچے پتہ ہے غلاظت تو آپ ایک دفعہ پانی بہا لیں بس ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اپنا غسل کر سکتے ہیں. ہو سکے تو اپنے کمروں میں اس کا دروازہ نہیں رکھنا چاہیے جس نے نئی پراپرٹی بنانی ہے یہ، اور کوشش کریں کہ واش روم ٹوائلٹ میں کم از کم ایک آدھا حصہ ایسا ضرور بنائیں جو ٹوائلٹ الگ ہو اور واش روم الگ ہو. مثلا یہ نقشے میں ضرور رکھ لیں. کھانا کھایا ہے اس کے بعد فوری تیمم کرنا پڑ گیا، اب وہ منہ میں کچھ ذائقہ کھانے کا رہے گا، وہ تیمم. ہاں جی، تیمم کے ساتھ ذائقہ رہنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تیمم ہے ہی مٹی کے ساتھ، تو اس میں ذائقہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. روئی کرنے سے کوئی لوگ کرولی تو پانی والے کے لیے ہے نا، جدو تسی کرنا ہی تیمم ہے پھر کرولی والا کام ہی کوئی نہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، جب ایمان کا لیول کم ہو گیا تو آپ اپنی عبادتوں میں کمزور ہو جائیں گے، آپ نمازوں میں لیٹ ہو جائیں گے، آپ جمعے سے لیٹ ہو جائیں گے، آپ دین کے امور میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے. یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ برے دوستوں کو چھوڑ کر، بری مجلس کو چھوڑ کر اچھے دوستوں کے ساتھ ملیں جلیں، نمازی بندوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ جب اذان ہو تو اٹھ یار چلو نماز پڑھیے، وہ کم از کم آپ کو ساتھ لے کر جائے خیر کے کام میں. یہ کام پھر کرنا چاہیے. پھر اس میں انشاءاللہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ترغیب ملتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.